السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ زمین و آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں گے۔ کہیں فرمایا اذا السماء انشقت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور کہیں فرمایا اذا النجوم انکدرت کہ جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا دکت الارض دکا دکا کہ زمین کو کوٹ دی جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اذا الشمس کورت جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور دنیا فانی ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں، انسان ہو کہ حیوان ہو، نباتات ہو کہ جمادات ہو، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ صرف آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو جب آخرت قائم ہوگا اور میدان حشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب و کتاب لیں گے اور انسانوں کے سامنے اس کا نام اعمال ہوگا۔ کسی کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو کسی کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ تو جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ تو بہت خوش ہوں گے اور اپنے لوگوں کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور خوش دکھا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کو سورہ الحاقہ میں فرمایا ہے، چنانچہ اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ تو وہ اپنے نام اعمال کو پڑھے گا اور کہے گا کہ لو اسے پڑھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس روز کے ملنے کا، ملاقات کا اور حساب کے دن کا ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، آج میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ بلند و بالا باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گروہوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے نام اعمال ہی نہ ملا ہوتا۔ ہائے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور یہ کہیں گے کہ کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے کاش موت ہی میرا کام کر چکی ہوتی، فیصلہ کر چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ سب کچھ مجھ سے ہلاک ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ کہ اس کو پکڑو، اس میں بیڑیاں ڈال دو اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ ایسی زنجیروں میں کہ جو 70 گز کا ہوگا بس اس میں اسے جکڑ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آخرت کا منظر بڑا خطرناک ہونے والا ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس آخرت کی فکر کریں، اس آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آخرت کے لیے جو نیکیاں کریں گے وہی نیکیاں در حقیقت کام آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا بھی ہے کہ جو شخص، جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے گا، یعنی جو اللہ کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کرے گا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور انسان جب اس کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا اور کہے گا کاش میں سارے مال و دولت کو اللہ کے راہ میں کیوں نہ خرچ کر دیا۔ ایک طرف تو یہ حال ہوگا، دوسری طرف کافروں کا یہ حال ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ کاش میں اس دن سے بچنے کے لیے میں اپنی دنیا کی تمام دولت کو خرچ کر دیتا تو میں آج اس سے بچ جاتا، لیکن واپسی نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد کسی کی واپسی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ تمنا ہی کرتا رہے گا، موت کو پکارے گا، لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، لہٰذا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔
بہرحال یہ تو حساب و کتاب کا معاملہ تھا، لیکن ایک چیز جس کی طرف مجھے آج بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب کے بعد ایک اور امتحان لینا ہے، ایک اور وادی سے گزارنا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ پل صراط یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف ہوگا۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ نور عطا ہونے کا معاملہ پل صراط پر چلنے سے کچھ پہلے پیش آئے گا۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں ہے، ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، ابن کثیر نے اس کو بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے۔ حدیث طویل ہے جس میں ابو امامہ کا دمشق میں ایک جنازے میں شریک ہونا اور فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو موت اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے موت اور قبر پھر حشر کے کچھ حالات بیان فرمانا مذکور ہے۔ اس کے چند جملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تم قبروں سے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے جس میں مختلف مراحل اور مواقف ہوں گے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ بحکم خداوندی کچھ چہرے سفید ہوں گے اور روشن کر دیے جائیں گے، اور کچھ چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ اس دن بہت سے چہرے کو تم دیکھو گے کہ ذلیل و خوار ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، تھکا ماندہ ہارا ہوا ہوگا۔ تصلی نارا حامیہ، کہ جس کو جہنم میں جانا ہوگا، جہنم میں جس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہوں کا تذکرہ فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے چہرے سے ہی پہچانا جا رہا ہوگا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یوم تبیض وجوہ، کہ اس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جس کے چہرے روشن ہوں گے وہ تو جنتی ہوں گے، اور جس کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، وہ شخص جہنمی ہوں گے۔ چنانچہ پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ میدان حشر میں جمع ہونے والے سب لوگوں پر، جن میں مومن کافر سب ہوں گے، ایک شدید ظلمت اور اندھیری طاری ہو جائے گی، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی جب میدان حشر میں حساب و کتاب ہو جائے گا تو پھر ایک اندھیرا سا چھا جائے گا، کوئی کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نور تقسیم کرے گا۔ اسی کو کہا کہ ایک شدید ظلمت اور اندھیری طاری ہو جائے گی، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا، ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم ہی کی دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ مومن میں یہ نور بقدر ان کے اعمال کے تقسیم ہوگا، یعنی جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس کا ایمان جتنا بڑا ہوگا، جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے بقدر اس کو نور عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اسے زیادہ نور ملے گا، اور کسی کی نیکیاں کم ہوں گی تو اسے کم روشنی ملے گی۔ تو اسی کو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ مومن میں یہ نور بقدر ان کے اعمال کے تقسیم ہوگا کہ کسی کا نور مثل پہاڑ کے، کسی کا کھجور کے درخت کے برابر، کسی کا قامت انسانی کے برابر، یعنی جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، جو قد و قامت ہوتی اتنا ہوگا۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے صرف انگوٹھے میں نور ہوگا، وہ بھی کبھی روشن ہو جائے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ باہلی نے فرمایا کہ منافقین اور کفار کو کوئی نور نہیں دیا جائے گا، یعنی مومن کو تو نور دیا جائے گا اور وہ نور اس کے سامنے آگے آگے چل رہا ہوگا اور اس نور کے پیچھے پیچھے مومن چل رہے ہوں گے، لیکن جو کافر ہوگا اور جو منافق ہوگا اسے کوئی نور نہیں دیا جائے گا۔ اور فرمایا اسی واقعے قرآن کریم کے ایک مثال کے عنوان سے آیت میں فرمایا او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ فرمایا کہ جو مومنین کو جو نور عطا ہوگا اس کا حال دنیا کے نور کی طرح نہیں ہوگا کہ جہاں کہیں نور ہو اس کے پاس والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ جس طرح کوئی اندھا آدمی دوسرے دیکھنے والے کے بصیر آدمی کے نور بصر سے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح مومنین کے اس نور سے کوئی کافر یا فاسق فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یعنی جس طرح سے آج دنیا میں کوئی روشنی ہوتی ہے، کوئی چراغ جلتا ہے، کوئی بلب جلتا ہے، کوئی لائٹ ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے سب لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں، سامنے والی چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، لیکن
قیامت کے دن جو مومن کو نور دیا جائے گا پل صراط پر گزرنے کے لیے، وہ نور ایسا ہوگا کہ صرف وہ اسی کے کام آئے گا، اس نور سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جس کو نور نہیں ملے گا وہ اندھیرے میں ہی رہ جائیں گے، وہ جہنم کے ایندھن ہو جائیں گے، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جس طرح سے کوئی شخص نابینا ہو، اندھا ہو، اس کے سامنے ہزاروں لائٹ جلا دی جائیں، ہزاروں روشنی ہو، لیکن اس روشنی سے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے منافق کو اور کافر کو مومن کا نور سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امام باہلی کی حدیث سے معلوم ہوا کہ جس موقف میں ظلمت شدیدہ کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے مومن مردوں اور مومن عورتوں میں یہ نور تقسیم ہوگا، اسی وقت سے کافر اور منافق اس نور سے محروم رہیں گے، ان کو کسی قسم کا نور ملے گا ہی نہیں۔ مگر طبرانی نے حضرت ابن عباس سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے اور ہر منافق کو بھی، مگر جس وقت یہ پل صراط پر پہنچیں گے تو منافقین کا نور سلب کر لیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کو بھی ابتدا میں نور دیا جائے گا، شروع میں نور دیا جائے گا، مگر جب وہ پل صراط پر پہنچے گا تو یہ نور سلب ہو جائے گا۔ اسی وقت ضرورت ہے روشنی کی اور اسی وقت وہ نور ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ بہرحال خواہ ابتدا ہی سے ان کو نور نہ ملا ہو یا مل کر بجھ گیا ہو، اس وقت وہ مومنین سے درخواست کریں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق کہیں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن وہ روشنی میں نے ابھی بتایا کہ وہ روشنی اس کے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ تو وہ یہ کہے گا کہ منافق کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ہم دنیا میں بھی نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد سب چیزوں میں تمہارے شریک رہا کرتے تھے۔ تو ان کے اس درخواست کا جواب نامنظوری کی شکل میں دیا جائے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قیل ارجعوا وراءکم، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی یہ نور تمہارے کچھ کام کے نہیں آئی، لہٰذا اسی جگہ چلے جاؤ جہاں یہ نور ملتا ہے، یعنی وہ اس جگہ جائے گا لیکن وہاں بھی اسے نور نہیں ملنے والا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا میں کچھ بھی کام آخرت کے لیے کیے نہیں، تو اس لیے تمہیں آج یہ روشنی کچھ کام نہیں آنے والی، لہٰذا اندھیرے میں پڑے رہو۔ سے دنیا میں وہ مومنین کو، رسول کو دھوکہ دیتے تھے، اسی طرح سے آج ان کے ساتھ یہ مذاق کیا جائے گا کہ اسے نور تو ملے گا لیکن جب پل صراط پر پہنچے گا تو وہاں نور سلب کر لیا جائے گا۔ تو ان کے ساتھ قیامت میں معاملہ بھی ایسا ہی کیا جائے گا جیسے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی روشنی دکھلا کر بجھا دی جائے، جیسا کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے یخادعون اللہ وخادعهم، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یعنی منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ امام بغوی نے فرمایا کہ اس دھوکہ سے یہی مراد ہے کہ پہلے نور دے دیا جائے گا مگر عین اس وقت جب نور کی ضرورت ہوگی سلب کر لیا جائے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب کہ مومنین کو بھی یہ اندیشہ لگ جائے گا کہ کہیں ہمارا نور بھی سلب نہ ہو جائے۔ یعنی جب یہ دیکھیں گے کہ منافق کا نور سلب کر لیا گیا تو مومن اپنے نور کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی ختم نہ ہو جائے گا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے نور کو آخر تک پورا کر دیجئے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما، یعنی ہمارے نور کو آخر تک قائم و دائم فرما۔ مسلم احمد اور دار قطنی میں حضرت جابر بن عبداللہ کی مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ شروع میں مومن منافق دونوں کو نور دیا جائے گا، پھر پل صراط پر پہنچ کر منافقین کا نور سلب ہو جائے گا۔ اور تفسیر مظہری میں ان دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح بیان کی ہے کہ اصل منافقین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو تو شروع ہی سے کفار کی طرح کوئی نور نہیں ملے گا، مگر وہ منافقین جو اس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے، جن کا منافقین کا نام تو اس لیے نہیں دیا جا سکے گا کہ وحی کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا اور کسی کے بارے میں بغیر وحی قطعی کے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ کون منافق ہے، کہ وہ دل سے مومن نہیں ہے، صرف زبان کا اقرار ہے۔ اس لیے امت میں کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو منافق کہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ
کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں۔ تو ان میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں منافق ہیں، وہ ظاہر میں ان کی منافقت نہیں کھلی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ شروع میں ان کو بھی نور دے دیا جائے گا، بعد میں سلب کر لیا جائے گا۔ اس قسم کے منافقین امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث میں تحریف کر کے ان کے معنی کو بگاڑتے ہیں اور اپنے مطالب کے موافق بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، یعنی قیامت کے روز مکمل نور کی، یعنی جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں اندھیری رات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن روشنی کا انتظام کرے گا جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ اسی طرح سے مسند احمد اور طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی الصلوات کانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامت ومن لم يحافظ علیها لم یکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وکان یوم القیامت ما قارون وحامان وفرعون، کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا، محافظت کرے گا، یعنی ان کے اوقات اور آداب کو پابندی کے ساتھ بجا لائے گا، اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور بن کر اور نجات بن جائے گی، اور جو شخص اس پر محافظت نہ کرے اس کے لیے نہ تو نور ہوگا نہ برہان ہوگا اور نہ ہی نجات پائیں گے، وہ قارون اور حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو قیامت کے دن کام آنے والی ہیں، اور جس کو آپ کریں گے تو قیامت کے دن وہ نور بن کر آپ کے آگے آگے آئے گا اور پل صراط پر سے گزرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور اس کو غور سے سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے روز اس کے لیے اتنا نور ہوگا کہ جو اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک پھیلے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے روز اس کے قدموں سے آسمان کی بلندی تک نور چمکے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنے آسانی کے ساتھ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں صرف سورہ کہف کی تلاوت کر کے۔ تو ہم سب کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص طور سے جمعہ کو تو کرنا ہی چاہیے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے دلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سے حضرت عبادہ بن صامت سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج اور عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے جو سر منڈایا جاتا ہے تو اس میں جو بال زمین پر گرتا ہے وہ قیامت کے روز نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسند بزار میں حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ منا میں جمرات کی رمی کرنا قیامت کے روز نور ہوگا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائیں وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اسی طرح سے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 شعبے بنا دے گا جس سے ایک جہان روشن ہو جائے گا جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح سے بخاری و مسلم نے حضرت ابن عمر سے، اور مسلم نے حضرت جابر سے، اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے، اور طبرانی نے ابن زیاد سے روایت کیا ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم فانہ هو الظلمات یوم القیامہ، یعنی تم ظلم سے بہت بچو کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز ظلمات اور اندھیری ہوگی۔ نعوذ باللہ من الظلمات۔ اب آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یعنی اس روز جب منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹو جہاں یہ نور تقسیم ہوا تھا وہیں نور تلاش کرو۔ یہ بات
یا تو مومنین ان کے جواب میں کہیں گے یا فرشتے جواب دیں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ، یعنی مومنین یا فرشتوں کا جواب سن کر منافقین اسی جگہ کی طرف لوٹیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا، وہاں کچھ نہیں پائیں گے، تو پھر اس طرف آئیں گے، اس وقت یہ مومنین تک پہنچنے نہیں پائیں گے، بلکہ ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کے پرلے طرف جہاں مومنین ہوں گے رحمت ہوگی اور اس طرف جہاں منافقین ہوں گے عذاب ہوگا۔ روح المعانی میں ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ یہ دیوار آراف ہوگی جو مومنین اور کفار کے درمیان حائل کر دی جائے گی، اور بعض دوسرے مفسرین نے دیوار آراف کے علاوہ کوئی دوسری دیوار قرار دی ہے، اور اس دیوار میں جو دروازہ رکھا جائے گا یا تو اس لیے کہ اس کے راستے سے مومنین و کفار میں باہم گفتگو ہو سکے، یا مومنین کو اس دروازے سے گزارنے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ اس نور کے معاملے میں کفار کا کیوں ذکر نہیں آیا؟ کیونکہ ان میں نور کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا، یعنی وہ اس کو تو نور ملے گا ہی نہیں، اس لیے منافق کے بارے میں اس میں بحث کی گئی ہے۔ منافقین کے نور کے بارے میں دو روایتیں آئی، اول یہ کہ انہیں نور ہی نہیں ملے گا، یا ملنے کے بعد پل صراط پر جانے کے وقت بجھا دیا جائے گا اور ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اس مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط کے ذریعے جہنم کو پار کرنا یہ صرف مومنین کے لیے ہوگا، کفار و مشرکین پل صراط پر نہیں چڑھیں گے، وہ جہنم کے دروازوں کے راستے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور مومنین پل صراط کے راستے سے گزریں گے۔ پھر گنہگار مومن جن کے لیے ان کے اعمال کی سزا چند روز جہنم میں رہنا ہے، وہ اس پل سے گر کر جہنم میں پہنچیں گے، باقی مومنین صحیح سالم گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی بہت سے مومن ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ایمان بہت کمزور ہوگا، جن کے پاس اعمال بہت کم ہوں گے، نیکیاں بہت کم ہوں گی، اور ان کو سزا دینی ضروری ہوگی، تو اس پل پر سے جب گزرے گا تو وہ اس پل پر سے گزرنے کی وجہ سے جہنم میں کٹ کر گر جائے گا، کیونکہ وہ پل تلوار سے زیادہ تیز ہے، لہٰذا وہ اس میں چل نہیں پائے گا، ورنہ جو مومن ہوں گے تو کوئی تو پرندے کی طرح اڑ کر چلا جائے گا، کوئی اونٹنی کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی طرح گزر جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن جو مومن اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوں گے وہ گزر نہیں پائیں گے، بالآخر وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، کٹ کر گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا بھگتنے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور نرم ہو جائیں، اور اس قرآن کے لیے جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں کہ میدان حشر میں کیا ہونے والا ہے، پل صراط پر کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اس آخرت کی فکر کریں اور اپنے لیے جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل ڈر جانا چاہیے اور اللہ کی باتوں پر 100% یقین ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو کل قیامت میں ہم سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ آج اگر ہم نے غفلت سے زندگی گزار دی تو آج تو عیش عیاشی میں خوش خرم میں زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ہم پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہ کر سکیں گے، جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بے حد پسند کرتا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ ہمارے دل کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے جو دل پراگندہ ہو چکا ہے، پورا سیاہ ہو چکا ہے، اگر ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گر گرائیں گے، آنکھ سے آنسو بہائیں گے، تو یہ آنکھ کے آنسو اس گندگی کو دور کر دے گا، ہمارا دل مجلہ مصفہ ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے دی کہ جس طرح سے زمین جب خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور جب بارش زمین پر اترتی ہے تو اس بارش کی وجہ سے وہ زمین
وہ جو مردہ تھی، وہ جو بنجر تھی، اس بارش کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے، پھل اور پھول نکل آتے ہیں، سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے توبہ کر لینے سے ہمارا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کو منا لیں اور نمازوں کی پابندی کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اللہ کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا بھی حق ادا کریں، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔